کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں، اس لیے نہ آپ کا وقت ضائع کرنے کا شوق رکھتا ہوں، نہ اپنے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ضائع کر دیں۔ اس لیے محبت سے پڑھیے، پیار سے پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے لیے نہیں۔ جس نبی کے روضہ اطہر کی تصویر سامنے لگی ہے نا، ادھر دیکھیں، اسے دیکھ کے یہ تصور کریں کہ کریم آقا اس نشست پہ تشریف فرما ہے، اور پھر نشستیں یہاں دو ہیں، ایک عزت شاہ نے بچھائی تھی جو میرے کریم اور محبوب کے لیے، اور دوسری نشست عزت شاہ کے لیے بچھائی گئی ہے۔ اور یہ تصور کریں کہ عزت شاہ بیٹھے ہیں، یہ خالی نہیں ہے، اور پھر بیٹھا ہوا تصور کر کے یقین کر کے پڑھے نا، وہی وقت، وہی دور، وہی زمانہ نہیں بدلا، وقت بھی وہی ہے، دربار وارسی بھی وہی ہے، وارسی بھی وہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہونے والا یہ مسلم، مجھے اگر عزت شاہ اس نشست پہ نظر آتا ہے تو وارسیوں کو کیوں نہیں آتا؟ میں گولڈے کا مرید ہوں، اس نصیر الدین کے بابا جان کا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جس نصیر الدین پہ دنیا فخر کرتی ہے، جس نصیر الدین کی نسل پہ دنیا ناز اس دنیا میں بھی کرے گی، اور کل قیامت والے دن اس کا دامن پکڑنا اپنی نجات سمجھے گی۔ وہی دربار عزت شاہ کا بھی ہے۔ میں آپ کو بڑا خوبصورت سنانے لگا ہوں، ہر بندہ اپنی نشست پہ، یہ ڈیوٹی والوں کے علاوہ سارے بیٹھ جائیں۔ حضرت آپ تشریف رکھیں، مزہ خراب نہ کریں، ٹائم آپ کا 2-4 منٹ پہلے ختم کر دوں گا، میں نے جمعہ پڑھانے جانا بھی، اس لیے جو سننا ہے مزے سے سنیں، آپ کو بھی مزہ آئے مجھے بھی آئے۔ اور کسی نے بڑا خوب کہا تھا، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں سے، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو ایسی ہو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو ایسی ہو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور کسی نے بڑا کہا، نہ پوچھ فرقہ پوشوں سے کہ کدھر بیٹھ گئے ہیں، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہیں۔ دربار ولی ہو اور بندہ لینے آئے اور عزت شاہ نہ دے، تو کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا، تو جواب دینے والے نے بڑا کہا، اس نے کہا کہ اللہ کے ولی کے خزانے بھرے پڑے، دینے والا بانٹ بھی رہا ہے، تقسیم بھی کر رہا ہے، اور تیرے پاس اگر برتن صاف ہوا اور برتن ہوا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی اپنا ان کے لنگروں سے تو دنیا کھاتی ہے، یہ نہیں دیکھتے اپنا ہے یا بیگانہ ہے، ڈالتے ہوئے دیکھتے یہ ہیں کہ برتن ہے تو ڈال دو۔ اس لیے حضرت میں نے آیت پڑھی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ آج میرے نبی کا خوبصورت میلاد ہے، دل تھام کے بیٹھیے، دل تھام کے بیٹھیے، یہ مت سوچئے کہ ہم کسی غلط راستے پہ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے، کسی دن کو منانا یا کسی چیز کو منانا، یہ اسلام سے باہر نہیں ہے، یہ اسلام کا قرہ امتیاز ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ کبھی آپ نے تحقیق کی، کبھی آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا، کبھی سوال کیا کہ آج دنیا آپ کو کہتی ہے کہ میلاد کے لیے گھر سے نکلنا کیسا، یہ پگڑیاں باندھنا کیسا؟ اور لوگوں، میں تو یہ کہتا ہوں، ہمیں عمر نے سمجھایا، ہمیں ابو بکر نے بتایا، ہمیں عثمان کی شانوں نے سمجھایا
ہمیں علی المرتضیٰ کے مرتبے نے بول بول کے بتایا کہ لوگوں اگر فقیر اکبر شاہ وارثی سرزمین چھپر شریف پہ نہ آتا اور عزت شاہ کو مدینہ سے نہ بھیجا جاتا تو میں اور آپ سارے غیر مسلم ہوتے، سارے مرتئی ہو جاتے۔ اگر رب نے کرم کیا ہے کہ ہمارے چہروں پہ سنت مصطفیٰ ہے، سروں پہ پگڑیاں ہیں اور دامن مصطفیٰ کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، تو یہ کمال سارا عزت شاہ اور اکبر شاہ کا ہے۔ تو پھر آؤ جھک جاؤ نا، جھک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے، علماء نے پتہ کیا لکھا ہے؟ علامہ طحاوی نے شرح معانی الاسرار میں لکھا ہے، اور خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ جو نماز فجر ہے وہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ نماز ہے، عبادتوں میں سے افضل عبادت ہے، بندگیوں میں سے افضل بندگی ہے نماز۔ پڑھتے کیوں ہیں؟ اللہ کے لیے۔ میرے اللہ نے فرض کی امت محمدیہ پہ، لیکن علماء نے لکھا ہے، علامہ طحاوی شرح معانی الاسرار حدیث اور فقہ دونوں کی ملی جلی کتاب ہے، اس کے اندر ساری حدیث موجود ہیں، لیکن لکھنے کا جو طرز اور طریقہ ہے وہ فقہ کی طرز پہ اس کو لکھا گیا ہے۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور میں یہ کتاب کئی سالوں سے تقریباً 21-22 سال سے پڑھا بھی رہا ہوں جامعہ قادریہ وارثیہ میں۔ علامہ طحاوی کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے لوگوں کبھی غور نہیں کیا تم نے فجر کی نماز کیوں ملی؟ آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے توبہ قبول کی، وقت فجر کا تھا، انہوں نے شکرانے کے طور پہ رب کی بارگاہ میں 2 رکعات نماز نفل ادا فرمائے، اللہ نے اسے فرض بنا کے امت محمدیہ کو عطا فرما دیا۔ آپ لوگوں نے غور نہیں کیا؟ اسی طرح باقی ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، ساری نمازیں۔ اور میں بڑی بات نہ آپ کو بتاؤں، ایک تفصیل سے نہیں بتا رہا اس لیے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے وقت پہ ختم کرنا ہے۔ مغرب کی نماز کا بھی غور کیا ہے؟ فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، عشاء 4 رکعت فرض ہے، مغرب 3 رکعت ہے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور علامہ جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت مغرب کی نماز کیسے فرض ہوئی؟ فرمایا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کو جب صحتیاب کیا وہ ٹھیک ہوئے نا، اور ایک روایت میں آتا ہے ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے صحت دی تو انہوں نے 4 رکعت نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوئے، یا اللہ یہ شکرانہ ہے تیری بارگاہ میں کہ تو نے مجھے صحت دی ہے، توجہ بھی رکھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، یا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے۔ یہ 4 رکعت نماز نفل شکرانہ، 1 رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی تو قعدے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے تیسری کے لیے، تیسری پڑھ کے جب سجدہ کرنے کے بعد اٹھنے لگے، ہمت نہ ہوئی، بیماری بڑی لمبی طویل بیماری تھی، کھڑے نہ ہو سکے، اللہ نے ہمت کو، علامہ طحاوی لکھتے ہیں اللہ نے ہمت سلب کر لی، اللہ نے طاقت سلب کر لی، اللہ نے اٹھنے ہی نہیں دیا، کہا یہ ذرا ٹھہر جا، 3 پہ بس کر، طاقت کوشش کی، یا اللہ نیت 4 کی ہے، 3 پہ کیسے ختم کروں، 4 کا بھی اٹھا ورنہ 4 کا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو کوشش کر لے، میں تجھے اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ ایوب علیہ السلام نے 3 رکعت جب پڑھی نا، میرے رب نے اپنے نبی کے طریقے کو امت محمدیہ میں رائج فرمانے کے لیے، وہ سونے آج جب مغرب پڑھے نا تو میرے ایوب نو یاد کر لیں، اے دین تیرا ہے میں نہیں آیا، تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا تو آپ مان جائیں گے میری بات۔
اے ایوب ذرا ٹھہر جا 3 پڑھ. جب 3 پڑھ لی تو اللہ نے 4 نہیں فرض کی مگر بعد میں میرے ایوب نے 3 پڑھی تھی. تھوڑا آگے لے جاؤ. آپ کدھر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے؟ بیت اللہ شریف جاتے ہیں. یہ سارے حاجی صاحبان کافی اب آپ کھڑے ہیں, میں جانتا ہوں ان کو بڑے زبردست طریقے سے. وہاں جاتے ہیں ہم لوگ نا 10 جوڑے سلائی کرواتے ہیں درزی سے, بڑا اچھا کپڑا, کاٹن, لٹھا, پتہ نہیں کیا کیا. جو امیر ہے وہ اپنی عمارت کے مطابق, جو غریب ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں کپڑے لے کے جاتا ہے. مجھے بتائیں جب بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں, حج کا ارادہ کرتے ہیں تو لباس آپ کا کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے مفتی بیٹھے رہتے ہیں, سارے مفتی ہیں, اور فتوے ہم دیتے رہتے ہیں نا دین کے مسئلے میں. اسی لیے کہتا ہوں جب مسئلہ دین کا ہو تو دین کے سربراہوں سے پوچھو, علماء سے پوچھو. جب مسئلہ سیاست کا ہو تو شیخ رفیع کو پکڑ لو اور ملک جاوید احمد. اگر مسئلہ دین کا ہو تو شیخ نواز شریف, راجہ پرویز اسلم. کوئی دس نہیں سکنا, جمیل صاحب نہیں دس سکنا. کیوں جی حضرت نہیں کوئی دس سکنا؟ دین کا مسئلہ ہو تو میرے نبی کے دین کے تابع فرمان علماء کی تابعداری کرنا پڑے گی. اور کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی؟ جب تابعداری کرنی پڑے گی تو کہو یار بڑے کپڑے لے کے آئے تھے, نئے سلائی کروا کے لائے تھے, ادھر لباس کیوں اتارنا؟ انہوں نے کہا نیت کرنے سے پہلے. یار نیت کر کے پہن لوں گا. نہیں, پہلے تجھے غسل کرنا پڑے گا, پہلے تجھے 2 چادریں لینی پڑے گی. ذرا رنگ پیلا ہوا ہے, فلانا ہوا ہے, گلابی ہوا ہے, سنگا ہوا ہے, یہ پسند ہے. انہوں نے کہا یہاں پسند کی بات نہیں ہے, یہاں سنت کی بات ہے, طریقے کی بات ہے, یہاں عمل کی بات ہے. فرمایا یہ عمل کتوں آیا؟ فرمایا ایک اللہ کا تھا خلیل جسے آزمانے کے لیے فرشتے بھی دنیا میں آ گئے. تو آزما کے کہنے لگے واہ مولا مان گئے, تو نے اگر اسے خلیل بنایا ہے تو ایسے نہیں بنایا, یہ حقدار تھا کہ اسے خلیل بنایا جائے. کہا ابراہیم کے پاس 2 چادریں تھیں, اس نے ایک نیچے تہمت باندھ لیا, ایک اوپر اوڑھ لیا. فرمایا اوپر ایسے کر لوں؟ فرمایا نہیں, اتنے چکر اوپر اوڑھ کے اور اتنے ایسے نیچے سے گھما کے. اے کیوں کرنا؟ کیونکہ یہ میرے خلیل کی سنت ہے. پھر میرے مصطفیٰ نے انج کیتا ہے. اتبابی ہے, شیعہ ہے, اہل سنت ہے. اور سونے اتھے جا کے تو انہوں کیا ہو جانا, تو انہوں مسلک بھول جانا, مذہب بھول جانا. پھر اتھے جا کے کرو نہ کھتے ہی سنتے تو انہوں دس لگے. اتھے نہ انج نہ اونج ہوئے گا جس طرح میرے مصطفیٰ دا دین جائے گا. اور لوگوں آج بھی مدینہ میں بھی مکہ میں بھی میری ڈائری میں علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں, امام زرقانی سے لے کر موائد دنیا کے مصنف تک سارے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اور لوگوں مدینے والے بھی نبی کا میلاد مناتے ہیں, اور میلاد ایسے نہیں مشن کرتا مشن میں دیکھے. اچھا پھر میں نے نہ دس اگر سونا مدینے والا نہ ہونا اساں ایک پکا مدینے والے نہ بدیاں, شاید سکھانیاں بدیاں ہونا, شاید مزیاں والیاں بدیاں ہونا. اور تساں پر مزیاں کی مثال تاں دیتی کہ آنٹی ریکارڈ موجود بات ہے. اگر اس سے شان آتا بتاؤ نا کیا ہوتا؟ تو سونے سویرا جایا کرو 2 نفل پڑھ کے, 2 نفل پڑھو, نماز شروع کرو اور نماز شروع کر کے 2 نفل پڑھو فجر کے بعد. جلے بارگاہ حاضری ہو ہے نا, فرمایا کہ سونے اگر تو نہ آمنا ہے نا اور پھر آنسو اگر نکل آئے سارا کم ہو گیا. نہ میری بس کا کام آئے گی, نہ میرا عہدہ رحم کام آئے گا, نہ میرا مرتبہ مقام کام آئے گا. وہاں پہ ایک ہی چیز کام آئے گی, وہ یہ ہے جس نے گردن کو جھکا لیا وہ مقام پا گیا, جس نے گردن اکیلے رکھی. سنیے میری بات توجہ سے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ملک
بات سن، سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ لٹا دیا. کب بنے؟ جب امیر المومنین بنے. سنیے میری بات اور اس کو پلے سے باندھ لیجیے حضرت، ہر بندہ پلے سے باندھے. اور تیری بگڑی اس وقت بنتی ہے جب تجھے قبول کر لے. ہر کوئی کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، جب نبی کہہ دے نا یہ میرا غلام ہے. سبھی کہتے ہیں عزت شاہ میرا ہے، مزہ تو تب ہے جب بات سے بات آئے. اور اس کے لیے جھاڑو مارنا پڑے گا، اس کے لیے اپنی داڑھی سے. حضرت اسحاق سے پوچھا گیا حضرت رات میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا خواب دیکھا تھا، تعبیر دیکھنے آپ کے پاس چلا آیا. کہا خواب میں کیا دیکھا؟ کہا ابو اسحاق خواب میں دیکھا کہ تیری داڑھی میں، توجہ میری طرف رکھے، توجہ میری طرف رکھے، کہ تیری داڑھی میں موتی جڑے ہوئے ہیں. میں ولی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک نمازی کسی ماں کی بات نہیں کرنے لگا ہوں. میں راتوں کو جاگنے والی اللہ کے لیے کسی ماں کی بات کرنے نہیں، ہاں ماں کی بات کرنے لگا ہوں. اے ابو اسحاق ذرا بتاؤ، ہم نے خواب میں دیکھا کہ تیری داڑھی میں موتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. میں دیکھنے آیا تھا کہ واقعی تیری داڑھی میں جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے. اب دیکھا تو نظر نہیں آئے. اس نے کہا ابو اسحاق بولے، کہنے لگے وہ سوڑیا خواب سچا دیکھے آئیے. کہا سب سچا ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا میں نے پتہ ہے کیا کیا تھا کل. سنیے سنیے، میں ایک ولی کے مزار کی داڑھی جھاڑو کی بات نہیں کرنے لگا ہوں، ایک ماں کی خدمت کی بات کرنے لگا ہوں. کہا ابو اسحاق تو نے کیا کیا ہے؟ کہا کل میں نے ماں کے قدم کو چوما ہے. کہنے لگے میں نے جب اپنی ماں کے قدم کے ساتھ لگائے نا تو میری داڑھی اس کے قدموں سے مس ہو رہی تھی، تلیوں سے. میں لگا میری ماں لیٹی ہوئی تھی، میری ماں سوئی ہوئی تھی چارپائی پہ. میں نے اس کی تلی کو پیار کیا نا، اس کی تلیوں سے مٹی لگی ہوگی، وہ مٹی میری داڑھی کے اندر لگ گئے ذرے. اس سونے میرے رب نے مقام یہ دیا ہے کہ ان مٹی کے ذروں کو ماں کے ادب کی وجہ سے ہیرے اور جواہرات بنا دیا. تو نے خواب غلط نہیں دیکھا. جو ایک عام ماں کے قدم چومے رب اسے عزتیں دے دیتا ہے. عزت شاہ کی تابعداری دل سے کرے. آپ نے نہیں دیکھا نا، آپ نے نہیں دیکھا. مسلم شریف کھول لیں، جلد 1 کھول لیں. نہیں پسند آئی؟ مسلم نہیں پسند؟ مسلم شریف شیعہ ستہ کی متفق علیہ کتاب، جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ متفق علیہ حدیث جس کتاب میں موجود ہیں، پہلی جلد کے اندر امام مسلم لکھتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حضرت ابو قتادہ کی روایت میں موجود ہے، اور اس روایت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمیں کس چیز کی طرف راغب کیا. انہوں نے کہا لوگوں سنو، باب کا نام ہے کتاب کا نام ہے کتاب الحج. کتاب بولتے ہیں اس کتاب مسلم شریف کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، کتاب الحج ہے. اس کتاب الحج کے اندر لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب، توجہ رکھیں اسی طرح، میرے چند منٹ ہے، آخری روایت ہے. عمر بن خطاب طواف کعبہ کیا، طواف کعبہ کر کے عمر حجر اسود کے پاس پہنچے. ادھر لوگ میں نے دیکھا ہے کوئی تمیز نہیں رکھتے، بالکل اس حرم کی اس حدود میں ادب کا لحاظ نہیں رکھتے. عمر پتہ کیا کہنے لگے؟ طواف کر کے جب حجر اسود کے پاس پہنچے نا، اسے چومنے لگے
تو چوما نہیں، پہلے اسے مخاطب کیا. امام مسلم نے روایت لکھی ہے. مخاطب ہو کے کہنے لگے حجر اسود ہمارا قانون میرا مصطفیٰ ہے، ہمارا طریقہ مصطفیٰ ہے، ہمارا اصول مصطفیٰ ہے. میرے نبی نے جو کیا وہ ہم نے کیا، جو میرے نبی نے چھوڑ دیا وہ عمر نے بھی چھوڑ دیا. حجر اسود، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے پتھر بولتے ہیں نہیں بولتے؟ پتھر سنتے ہیں نہیں سنتے؟ کبھی غور کرنا میری ایک تحقیق، آپ کس چیز سے بنے ہو؟ پانی، مٹی، ہوا، تینوں چیزوں سے بنے ہو. تینوں چیزوں میں دیکھ لو، کان بول نہیں سکتے، آنکھیں سن نہیں سکتی، منہ کے اندر زبان ہے وہ صرف بولتی ہے نہ دیکھتی ہے. اچھا آپ نے ہانڈی چیک کرنی ہے اس کا ذائقہ تو کدھر رکھیں گے؟ اللہ نے جو منہ میں زبان رکھی ہے نا، ٹیسٹ چیک کرنا. بنے تینوں ایک چیزیں، کان بھی، آنکھ بھی، زبان بھی. پانی، ہوا، مٹی کو مکس کیا، اللہ نے گارا بنایا، بدبودار گارا. قرآن ذکر کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. یہ جو بات میں ذکر کرنے لگا ہوں نا، یہ پہلے پارے سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے. یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. امام مسلم نے بیان کیا، کہا یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ایک ہی مٹی سے بنائی گئی. رب نے میرے مصطفیٰ کی عظمتیں سننے کے لیے کانوں کو قوت سماع دے دی. میرے رب نے اسی مٹی سے بنائی ہوئی زبان کو محمد کے لیے مٹھاس چیک کرنے کے لیے، مٹھاس چیک کرنے کا ذائقہ دے دیا، اور آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت میرے مصطفیٰ کے چہرہ مطلوبہ کو دیکھنے کے لیے عطا فرما دی. کیا فرماتے ہیں امام مسلم کہ عمر کہاں آ گئے؟ حجر اسود کے سامنے آئے، کہنے لگے حجر اسود انہیں پتہ ہے بولتا ہے، انہیں پتہ ہے سنتا ہے، انہیں پتہ ہے. تو جو میری طرف رکھے انتظامیہ کرتی رہے گی. کہنے لگے حجر اسود تجھے قانون پتہ ہے صحابہ کے، تجھے قانون پتہ ہے ابو ہریرہ کے، تجھے پتہ ہے ابو بکر کیسے کرتا تھا، تمہیں پتہ ہے عثمان کیسے کرتا تھا، علی بھی ویسے ہی کرتا تھا، عمر بھی ویسے ہی کرتا ہے. بات یاد رکھ لے، اگر میرے مصطفیٰ نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو خدا کی قسم عمر زندگی بات تجھے بوسہ نہ دیتا. اور پتہ ہے علماء نے جو مزے کی بات، توجہ میری طرف رکھیں گے، جو اس میں مزے کی بات، مزے کی بات، کیا عمر کو حجر اسود سے پیار ہو گیا تھا؟ نہیں نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ عمر دیکھ رہا تھا کہ میرے نبی کے لب مس ہوئے حجر اسود سے، تو نبی کے لبوں کی مٹھاس، نبی کے لبوں کی مٹھاس حجر اسود پہ آ گئی. جب میں دل کرے گا کہ مصطفیٰ کے لبوں کی مٹھاس چیک کروں، میں حجر اسود کو بوسہ دے دوں. حجر اسود کو قدر بتائی، فرمایا تیری قدر ایک پتھر کی ہے، تو جنت کا ضرور ہے لیکن میرے مصطفیٰ کے مقام سے نہیں مل سکتا. میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ مجھے اپنے کریم اور محبوب کے لبوں کی مٹھاس مل جائے. اور لوگوں ترے وارث بھی آیا کرو، اس لیے آیا کرو کہ وارث عزت شاہ وارثی، اکمل شاہ وارثی، احمد شاہ وارثی، صوفی نذیر، اس فقیر کو تو سارے بھول جاتے ہیں. بڑے بڑے فقیر آئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن یا اللہ تیرے اس ولی کے در کا جو بھی فقیر آیا، جو بھی فیضان لینے آیا، جو صرف پھر کے چلا گیا، اللہ عزت شاہ کے در کا فیضان اسے بھی نصیب فرمانا. یا اللہ جو ویسے پھر کے چلا گیا اس کی نسلوں میں عزت شاہ کے فیضان کی برکتیں رکھ دینا. اور یقین کرنا اس آستانے پہ آیا کرو کہ یہ نہ دیکھا کرو تمہیں ادب کرنے کے لیے کوئی بتائے گا. یہ تو نگران بتاتے ہیں نا، وہ قوت خضرہ ہے، اگر پیش نہ کرو، یہ عزت شاہ کا روزہ ہے، یہ اکمل شاہ کا روزہ ہے. نہیں نہیں، تمہارے اندر ہونا چاہیے ادب. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اس لیے محبت اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نبی تم سے کرے، تمہارا نبی پیار کرے، تمہارا اللہ پیار کرے، تو پھر کیا کرو؟
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس محمد کے دربار پہ حاضر ہو جاؤ. اور اس پیارے مدینے والے نے ہی عزت شاہ کو چھپر شریف میں بھیجا تھا، جاؤ میرے دین کا فیضان ادھر بانٹو. اور عزت شاہ جب تک رہے فیضان بانٹتے رہے. اور آج بھی یہ مرنے والا عزت شاہ نہیں ہے، اور ہوگا ہوگا جو اہل سنت کا عزت شاہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. اگر عزت شاہ ادھر بیٹھ کے بتا سکتا ہے، دور سے اس نے کہا جا بھائی چلا جا، تو پیسے دینے عزت شاہ کو آتا ہے، پر تیرے پیسوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اس بندے نے سنائی جس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، مجھے اس نے خود سنائی. کہتا ہے مجھے بڑی مشکل سے راضی نامہ کیا. اگر عزت شاہ زندگی میں پتہ ہے کیا اللہ کے ولی کی ایک ہی شرط توجہ دنیا کی طرف، نو اس سے آخرت کی طرف ہوتی ہے. اور جب دنیا سے جاتا ہے تو نو اس سے توجہ دنیا کی طرف، جو آتے جاتے ہیں ان کو دیکھتا ہے نو اس سے، اور ایک ہی اللہ کی طرف ہوتی ہے. اور جب نو اس سے ہو گئے تو عزت شاہ نہیں دیکھتا کون آیا تھا، کس انداز میں آیا تھا، کیا لینے آیا تھا. دیکھنا ہے، لینا چاہتے ہو تو عزت سیدھی کر لو، خالص ہو جاؤ عزت شاہ کے ساتھ اور اکبر شاہ کے ساتھ، احمد شاہ ہو یا نذیر شاہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ عزت شاہ کے ساتھ کا غلام ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مرجع ہے، ہمارا ماوا ہے. تابع فرمان ہو جاؤ، اللہ تمہیں